ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عبدالہادی ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی امریکہ کا پاکستان سے منہ موڑنا اور تعلقات کا نہ ہونے کے برابر رہ جانا، اور دوسری طرف امریکن یونیورسٹیز میں انڈین چھائے ہوئے ہیں، وہی پالیسیز پہ بحث ہوتی ہوئی امریکہ کی نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں امریکہ نے پاکستان کو مستقل طور پہ کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ عبدالہادی صاحب، ایک بنیادی بات ہے زندگی میں، افراد ہوں، قبیلے ہوں، اقوام ہوں، ملک ہوں، زندگی کی ایک بنیادی ریالٹی ہے۔ وہ آپ نے علامہ اقبال کا وہ سنا ہوگا مصرع، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بھکاری نہیں ہوتا، اسے کھڈے لائن نہیں لگایا جا سکتا۔ سو ہماری، آپ کی، ہمارے قائدین کی، عوام کی جیسی پرفارمنس ہے، جیسی ہماری اوقات ہیں، جیسی ہماری حیثیت ہے، ویسا ہی سلوک۔ باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کھڈے شڈے لائن نہیں ہوتے ملکوں کی طرح، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ یہ جب بل کلنٹن آئے تھے انڈیا تو بمشکل انہوں نے چند گھنٹے آپ کو عنایت فرمائے تھے، اور وہ بھی پابندی لگا دی تھی کہ مجھ سے ملاقات دکھائی نہیں جائے گی میڈیا میں۔ یہ کیا ہے؟ پھر انہیں کو ضرورت پڑ گئی آپ کی، انہوں نے بطور آپ کو، تو کتنی حقیر چیز ہوتی ہے، ٹوتھ پک جسے کہتے ہیں، خلال کہتے ہیں، لیکن جب دانتوں میں اریٹیشن ہو رہی ہو تو آپ کو خلال کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ تو بیسکلی پلیز بی ریئلسٹک۔ یہ کھڈے لائن لگا دیا جی فلانا امریکہ نے یوں کر دیا، انڈینز ہیں وہ اپنی پرفارمنس کے مطابق جا رہے ہیں، آپ اپنی پرفارمنس کے مطابق جا رہے ہو۔ اور بنگلہ دیش آزاد ہوا تو ہینری کیسنجر جیسے بندے نے کہا تھا کہ اٹ از اے باسکٹ وداؤٹ باٹم، یعنی ایک ایسی ٹوکری ہے جس کا پندا ہی نہیں ہے۔ آج وہی بنگلہ دیش اپنے سابق ایک حصے مغربی پاکستان کو، جو آج پاکستان کہلاتا ہے، بری طرح بیٹ کر چکا ہر معاملے میں۔ ان کی ایکسپورٹس کہاں ہیں، ان کی خواتین کی زندگی میں پارٹیسپیشن کا لیول کیا ہے، ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، ان کی ایکسپورٹ کیا ہے، ان کا فی کس آمدنی کدھر پہنچا ہوا ہے، ان کی کرنسی کتنی تگڑی ہے۔ آپ کہاں ہوں؟ کل ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ نہیں ہوتا، اور یہ امریکہ پاکستان یہ کچھ نہیں، خاندانوں میں ہوتا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے، ان کے رشتے ان کے درمیان جو ہیں وہ ممکن نہیں رہتے۔ اس کی وجہ ہے ایک بھائی کے بچے بہت ہائی پروفائل اعلیٰ اسکولوں کے پڑھے ہوئے، وہ ویکیشنز کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، فلانا نہیں ہوتے۔ یہ ریالٹی ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں بہت پیار محبت ہوتا ہے، اسکول کے فرینڈز کے ساتھ، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس کے بعد باقی وہی رہ جاتے ہیں جو 19-20 18-20 کے فرق سے، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اس لیے اس ملک کے عوام کو اور اس ملک کی اشرافیہ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کسی کو بلیم نہ کریں، ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کسی نے۔ آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے جس میں آپ ان لوگوں کو اختیارات سے نوازیں جو اہل، قابل اور ایماندار ہوں؟
محمد عمران صاحب، آپ کی محبت کا، آپ کے اعتبار کا، آپ کے اعتماد کا، آپ کی بندہ نوازی کا شکریہ. لیکن بھائی میرا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایسی کون سی غلط حرکت کی ہے، یا میری کون سی بات آپ کو اتنا ناگوار گزری ہے کہ آپ مجھے یہ بد دعا قسم کا یہ مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اہلیت صلاحیت نہیں. میں سوشلائز کرنے والا، میں بہت محدود تعداد میں لوگوں سے ملتا ہوں. میں سوشلائز نہیں کرتا پارٹیز پہ، تقریبات پہ، اس سرکاری بریفنگز وغیرہ پہ. آئی ڈونٹ گو. تو میرا تو ٹائپ نہیں ہے. میں بیسیکلی بچپن سے ہی نا، مجھے میں لکھنے پڑھنے کا، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا قابل اسٹوڈنٹ تھا، نہیں. لکھنے پڑھنے سے میری مراد یہ آوارہ قسم کی پڑھائی یہ ہوں. میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن کوئی ٹاپر شاپر یا کوئی اس طرح کا قطن نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا پڑھاکو تھا. بٹ آئی انجوائے ریڈنگ، رائٹنگ، مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں بہت ایک ذاتی قسم کی ایک زندگی، بڑی پرائیویٹ قسم کی گزارتا ہوں. میرا حلقہ ہے وہاں بہت خوبصورت. میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دوست آج تک گہرے رابطے. خوبصورت ہے، محدود ہے. پریکٹیکل لائف میں آ کے بھی میں نے بہت کم رشتے، بہت کم بنے. تو مجھے آپ یقین کرو کہ بچپن سے ہی نا یہ سیاست سے مجھے پتہ نہیں، گھن آتی ہے، نفرت ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کام سے ہی نفرت رہی. انتہا یہ ہے کہ کالج تک میرے ایک بہت ہی پیارا دوست اولمپئن تھا، پاکستان کی ہاکی ٹیم کا سٹار تھا، ارشد چودھری. میرا بچپن کا دوست ہے، اختر رسول کے وہ اپنا فرسٹ کزن بھی تھے، اور ان کے بردر ان لا بھی. میرا بچپن کی دوستی تھی جو ارشد، اللہ غری کی رحمت کرے، اس کی موت تک جاری رہی اور آج تک جاری ہے. میں بہت ریگولرلی اس کو یاد کرنے والا ہوں. تو اس کی بڑی خواہش تھی، وہ خود تو ہاکی کا سٹار تھا. پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں ہاکی کھیلنا شروع کروں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزار سکیں، کیونکہ شام کو ظاہر گیمز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ ادھر نہیں آ رہا، تو پھر اس نے نا مجھے بڑا زور لگا کے نا کوشش کی کہ میں پالیٹکس میں، کوئی کالج میں الیکشن، اسکول میں ہوتے تھے اور ٹائپ کے الیکشن، کالج میں نے کہا نہیں. میں وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک بار ارشد کو بتایا کہ یار مجھے بھکاری رحم آئے، ترس آئے، اور بات ہے بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا. بھیک مانگنے والا بھلے نوٹ مانگ رہا ہو، چاہے کوئی ووٹ مانگ رہا ہو، ہے بھکاری. تو مجھ پہ رب العزت کا، میرے رب کا، میرے خالق کا اتنا بڑا، میرے پہ بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے، ان گنت، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان میرے رب کا مجھ پہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنی ہی شرائط پہ گزاری. I was 18, 19، 20 سال کی عمر میں وہ گھر کے جبر کیا، الحمدللہ، مطلب I loved my father. آج بھی ہمارے پورے گھر میں میرے وہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے تھے، جو میں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے سول سروس نہیں، میں نے پڑھائی لکھائی کا کام کرنا ہے. تو اس طرح وہ گھر بار ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے چند دن پہلے کالم لکھا تھا کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا، اب وہ کام چھوڑنے کو دل کر رہا ہے، جو ملکی حالات ہیں. سو اس لیے پلیز آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن مجھے پلیز یہ مشورہ نہ دیں، بڑا گندا کام ہے. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، میں شاید جس طرح کا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، میں شاید میں مطلب سوچتا بھی، لیکن اب تو عمر کا وہ حصہ ہے کہ چلاؤ کا وقت ہے. دس از پیکنگ اپ ٹائم. ٹھیک.